بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے ناظرین، آج ہم آپ کو بتا دیں کہ ان 8 گھروں میں رحمت کے فرشتے کبھی نہیں آتے، جن کے بارے میں اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یعنی 8 گھروں میں کبھی برکت نہیں ہوتی اور ایسے گھر دھیرے دھیرے تباہ اور برباد ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے آج کا یہ ویڈیو خاص آپ سبھی کے لیے ہے، آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ نمبر 1، جس گھر میں کتا ہو۔ دوستو، اللہ کے پیارے نبی کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس گھر میں کتا ہوتا ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے کبھی داخل نہیں ہوتے، یعنی کہ گھر کے اندر کتا رہتا ہے تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اس لیے آپ بھول کر بھی کبھی اپنے گھر کے اندر کتا نہ رکھیں۔ اگر کسی نے اپنے گھر میں سامان کی حفاظت کے لیے کتا رکھا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ کتے کو گھر کے باہر ہی رکھے، اندر نہیں آنے دے۔ اس کو کھانا پینا بھی باہر ہی ڈالے، یعنی کہ اس کتے کو گھر کے باہر ہی رکھنا ہے، آپ کو اندر نہیں آنے دینا ہے۔ یا آپ اپنے گھر کے میں شوقیہ طور پر کتا پال رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اس کو آپ اپنے گھر کے باہر ہی رکھیں، نہیں تو آپ کے گھر میں بھی کبھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے اور دھیرے دھیرے آپ کا گھر تباہ اور برباد ہوتا چلا جائے گا۔ نمبر 2، جس گھر میں کسی جاندار کی تصویر لگی ہو۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسے گھر میں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے جس گھر میں کسی جاندار کی تصویر لگی ہو یا پھر کوئی مورتی لگی ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے گھر کی دیواروں پر کوئی سینری، پہاڑ کی تصویر، جھرنے کی تصویر، پھولوں کی تصویر لگا سکتے ہیں، لیکن کسی جاندار کی تصویر آپ اپنے گھر میں نہیں لگا سکتے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جیسے کہ بہت سے لوگ اپنی خود کی تصویر لگاتے ہیں، اپنے بچوں کی یا پھر اپنے پسند کی کسی ہیرو ہیروئن کی تصویر لگاتے ہیں، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور کچھ لوگ گھوڑا، چڑیا، کبوتر کی تصویر لگا رکھتے ہیں۔ یاد رکھیں، گھر میں کسی جاندار کی تصویر نہیں لگانا ہے۔ اسلام میں یہ سراسر منع ہے اور بہت بڑا گناہ ہے، اور ایسا کرنے سے گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے اور ایسے گھر میں برکت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ نمبر 3، رشتے ناطے توڑنے والا گھر۔ دوستو، اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جن گھروں کی وجہ سے دوسروں کی رشتہ داریاں یا پھر کسی کا دل ٹوٹتا ہے، یعنی کہ جو کوئی رشتے ناتوں کو توڑتا ہے، ایسے گھر میں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اس لیے دوستو، آپ اس بات کا ضرور دھیان رکھیں کہ آپ کی وجہ سے کسی بھی انسان کا دل نہ ٹوٹے، کسی کے رشتے نہیں ٹوٹیں، یا رشتے ناطے میں جو آپ کی وجہ سے کوئی درار نہ آ جائے، یا پھر کسی کی بھی کوئی رشتہ داری نہ ٹوٹے، کیونکہ اگر آپ ایسا کرو گے تو آپ کے گھر میں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے اور آپ دھیرے دھیرے تباہ اور برباد ہوتے چلے جاؤ گے۔ نمبر 4، دوستو، اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن ایسے گھروں میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے جس انسان پر غسل فرض ہو اور وہ بغیر غسل کیے نہا لیتا ہے، تو یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس گھر میں ایسا انسان رہتا ہے تو اس گھر میں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ نمبر 5، جس گھر میں عورت کی آواز اونچی ہوتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایسے گھروں میں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے جس گھر میں عورت کی آواز مرد کی آواز سے اونچی ہو۔
यानी कि जिन घरों में औरतों की आवाज़ मर्दों की आवाज़ से ज़्यादा आती हो, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि ऐसे घरों से अल्लाह ताला सख्त नफ़रत करता है और ऐसे घरों को 7,000 फरिश्ते दिन रात नालती भेजते हैं। इसलिए हमको चाहिए कि आपके घर में रहमत के रास्ते बंद ना हों, आपके घर में खूब बरकत हो, तो आपके घर की औरतों को चाहिए कि वो अपनी आवाज़ नीचे रखें। औरतों की आवाज़ घर की चार दीवार से बाहर ना जाने पाए। अगर औरतें इस बात का ध्यान नहीं रखेंगी तो ऐसा घर भी धीरे धीरे तबाह और बर्बाद होता चला जाएगा। नंबर 6, हराम माल खाने वाले घर। दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हमारे नबी करीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि ऐसे घरों में कभी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते जिस घर में किसी के हक का मारा हुआ माल हो, यानी कि ऐसा घर जो हराम पैसों से रोशन होता हो, जिसमें हराम के पैसे से खाना बनता हो, या फिर याद रखें ऐसे घर में भी रहमत के फरिश्ते कभी नहीं दाखिल होते। अल्लाह ऐसे घरों से सख्त नफरत करता है। इसलिए दोस्तों, आप इस बात का ख्याल रखें कि आपके घर में कभी भी भूलकर कोई हराम का पैसा ना आने पाए। अगर आपका घर भी हराम के पैसे से रोशन होता है तो अल्लाह आपके घर से भी रहमत और बरकत को उठा लेता है और धीरे धीरे आपका घर भी तबाह और बर्बाद होता चला जाएगा। नंबर 7, मेहमानों से नफरत करने वाला घर। दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि ऐसे घर में भी बरकत नहीं होती जिस घर में मेहमानों का आना पसंद नहीं होता। यानी कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे घर में रहमत के फरिश्ते कभी दाखिल नहीं होते जिस घर में मेहमानों से नफरत की जाती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ऐसे घर की नमाजों का सवाब फरिश्ते लिखा नहीं करते जिस घर में मेहमानों का आना पसंद नहीं होता। इसलिए दोस्तों, अगर आप अपने घर में रहमत के फरिश्ते लाना चाहते हैं तो आप हमेशा घर में आने वाले मेहमानों के साथ अच्छा सलूक करें। एक मरतबा एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरे घर में बरकत नहीं हो रही। मुझे लगता है कि मेरे घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं। या रसूल अल्लाह, मुझे क्या करना चाहिए? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए सहाबी, आप अपने घर के दरवाज़ों पर पर्दे लगा दो। दोस्तों, उसके बाद उन सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने वैसे ही किया। वो अपने घर गए और घर जाकर अपने घर के दरवाज़ों पर पर्दे लगा दिए। फिर कुछ दिनों बाद में वो सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, अब मेरे घर में खूब बरकत होने लगी है, मगर मुझे एक बात समझ नहीं आई, बरकत और अल्लाह की रहमत से घर के दरवाज़ों पर लगे पर्दों का क्या ताल्लुक़ है? तो ये सुनकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दरवाज़ों के पास से बेनमाजी गुजरते थे और उनकी नहुसत तुम्हारे घर के अंदर पड़ती थी। इसी वजह से तुम्हारे घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते थे और इसी वजह से तुम्हारे घर से बरकत ख़त्म हो गई थी। मगर अब तुमने अपने घर के दरवाजे पर पर्दे लगा दिए हैं, इसलिए अब उनकी नहुसत पड़ना बंद हो गई और अब तुम्हारे घर में बरकत होना शुरू हो गई। नंबर 8, एक मरतबा एक और सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میرے گھر سے برکت ختم ہو گئی ہے اور میری روزی روٹی میں برکت نہیں ہو رہی، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابی، مجھے لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں سب لوگ الگ الگ کھانا کھایا جاتا ہے۔ تو صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایسا ہی ہے۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں روزی روٹی میں برکت ہو تو تم ایک ساتھ دسترخوان پر سارے لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کرو، اس سے تمہارے گھر میں خوب برکت ہوگی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ گھر میں ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے سے گھر میں برکت آتی ہے۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا، اور پھر ملوں گی آپ سے ایک نئی حدیث کے ساتھ میں۔ جب تک کے لیے اگر ویڈیو اچھا لگے تو پلیز اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ، خوش رہیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔